جو پازیٹیو کیسز رائز ہو رہے ہیں تو یہ روز بروز بڑھ بھی جائیں گے ایسا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹوں سے بھی سری نگر کے ہسپتالوں کی طرف رخ ہوتا ہے بیماروں کا. ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, کیپیسٹی بڑھ بھی سکتی ہے. اسی کے حوالے سے ہم نے آلموسٹ ہمارے پاس 10,000 بیڈ یہاں پہ ہیں جو ہم پچھلے عرصے سے تیار کر رہے تھے. لیکن وہ ہوا نارمل جو سسٹم ہوتا ہے کہ کیسے کیا کرنا, ہاسپٹل ہی ہوتا ہے. اور جب پازیٹیو کیس کی بات آتی ہے تو پازیٹیو کیس کو تو پہلی جو ترجیح ہوتی ہے وہ ہاسپٹل ہی ہوتی ہے. تو ابھی جیسے آپ نے بتایا سکمز کے لیے ہمارا جب لوڈ بڑھ جاتا ہے تو وہاں سے جو اسمپٹومیٹک جن کو کوئی ظاہری طور پرابلم ہوتی نہیں ہے, پازیٹیو وہ ہوتے ہیں لیکن ان کو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے, وہ نارمل ہوتے ہیں. ان کو جو ہے ہمارا جو NIT ہے یونیورسٹی کے آس پاس, کشمیر یونیورسٹی کے بالکل بغل میں NIT میں ہمارے تقریباً 300 ویکنسیز ہیں, 300 بیڈس ہیں جو بالکل کووڈ ہاسپٹل اب ایز فنکشن کرتا ہے. وہاں پہ جو سٹاف ہے وہ بھی وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ہی سٹاف ہے جو ان کو خیال رکھتا ہے. اور جو ان کا کھانے پینے کا پروٹوکال ہے وہ بالکل الگ ہیں جو نارمل ہمارے پاس ٹریولر آتے ہیں جن کو ہم ایئرپورٹ یا روڈ کے تھرو مختلف ہوٹلوں میں فری ایز ویل ایز پیڈ والے کوارنٹین سینٹر میں رکھتے ہیں. ان کا کھانے کا پروٹوکال الگ ہے, وہ بھی میڈیکل ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ہی جو پرسکرائبڈ مینیو ہے اسی کے حساب سے دیا جاتا ہے. اب اس میں ایک اور بات آئی ہے, جو ہمارا آج کا NIT ہے وہ بھی بھر گیا ہے تو اور کہاں جائیں گے. اب ڈیمانڈ یہ بھی آ رہی ہے لوگوں کی طرف سے جو پازیٹیو ہے کہ ہمیں آپ نارمل سے سینٹرز میں نہ رکھیے گا, جیسے NIT ہے وہ فری ہے. کچھ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا پے بھی کرنا چاہتے ہیں, کیا کوئی سرکاری فیسلٹیز ایسی ہیں جو ہوٹل ٹائپ ہو جہاں پہ میڈیکل ہم سٹاف ہی دے دیں گے لیکن فیسلٹی وائز تھوڑا سا بیٹر ہو. تو پیڈ کی طرف بھی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. پیڈ کے حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ہم نے کچھ ہوٹلین سے بات کی تھی کہ چونکہ یہ جو وہ ایک نارمل فنامنا نہیں ہے, یہ ایک پریشانی والا معاملہ ہے, اس میں پیسے کمانے یا پیسے گنوانے والا ایسا سچویشن نہیں ہونا چاہیے. جو ہوٹل میں کہیں 5,000 روپیہ لے لیتے ہیں پر نائٹ, تو یہ ٹورزم ہے نہیں اس وقت, یہ پریشانی ہے. تو پھر کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ منیمم فنڈس پہ یہ ہو جائے. ابھی شاہ آباز کی طرف سے اب ہم نے جو ان کا آفر آیا ہے کہ ہیومینیٹیرین کاز کو مد نظر رکھے وہ صرف 600 روپے پر روم ہمیں دینے کو تیار ہے اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے. ورنہ اس ہوٹل کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, یا کوئی اور بھی ہوٹل لے سکتے ہیں. اب اس میں ایک دقت آتی ہے, اگر آپ کوئی چھوٹا سا ہوٹل لوگے اس میں 10 کمرے ہوں, 20 ہو, 30 ہو, لیکن سٹاف اتنا ہی رکھنا ہے جتنا ہمارا NIT میں ہے جہاں 300 لوگ ہیں. ابھی شاہ آباز کی کیپیسٹی دیکھیں گے تو 90 کمروں کے آس پاس ان کو جگہ ہے. اگر وہاں رکھیں گے تو وہ اس لیے ہمیں کنوینئنٹ پڑتا ہے کہ ایک ہی جگہ کیٹر کرنا ہے, سٹاف وہی ہوگا بنسبت 20 کمرے 30 کمرے یا 40 کمرے یا 50 کمرے والا ہوٹل بھی ہو. تو یہ ورک آؤٹ کنٹینیوس پروسیس ہے جس میں ہم سب لوگ لگے ہیں اپنے لوگوں کے آرام کے لیے. تو ہماری تو کوشش ہی رہتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے جتنا ممکن ہو سکے اتنا لوگوں کے پریشانیوں میں تھوڑا ہاتھ بٹائیں ان کو حل کرنے کے معاملے. میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں گے, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کہاں کیسے ہونا چاہیے, یہ سب سلسلہ تو چلا انہی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو ٹریڈرز آرگنائزیشنز تھی کہ کیا کرنا چاہیے. تو لاہ عمل بھی ٹھیک ٹھاک ہی تھا, لیکن اب تھوڑا سا یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ڈسپلن. اب جو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا تو بالکل صحیح طریقے سے لوگ چل رہے تھے, ڈسپلن میں تھے. اب آہستہ آہستہ لوگ ماسک پہننا بھی چھوڑ دیے ہیں. تو کتنا سمجھائیں لوگوں کو, کتنا بتائیں لوگوں کو کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے, اپنی فیملی کے لیے کیا ٹھیک ہے. تو اوورآل جو اگر آپ دیکھیں گے تو لاک ڈاؤن ایک اچھی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے سری نگر ڈسٹرکٹ میں تقریباً 20 لاکھ لوگ رہ رہے ہیں. تو 20 لاکھ لوگ 500 لوگ یرغمال نہیں بنا سکتے ہیں. جو 500 لوگ یا 1000 لوگ یا 200 لوگ انڈسپلن کرتے ہیں وہ انفیکٹ پرابلم کر لیتے ہیں اپنے 10-20 لاکھ لوگوں کے لیے, جس کو روزگار کمانا ہو, جس کو گھر کی پریشانی ہو. آپ مجھے یہ بتائیے کیا بہتر ہے کہ دروازہ بند کر کے گھر میں ہی بیٹھے, یا جس کو کوئی مجبوری ہو نکل جائیں, اس کو کوئی پریشانی نہ ہو راستے میں. بہتر یہ ہے کہ سانس لے آدمی, لیکن ایسی صورتحال کچھ لوگ نہ پیدا کریں جس سے لاکھوں لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرنا پڑے گا. یہ میری گزارش رہے گی ان لوگوں کو جو ایسے ہی سڑکوں پہ گھومتے ہیں, بلوار روڈ پہ ٹہلنے آتے ہیں, فیملیز کو ایسے رسک میں ڈال لیتے ہیں, وہی نکلے جس کو ایمرجنسی ہو.
اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوگوں کو کس زبان میں بتا دے. کٲشِر پٲٹھۍ تہِ چھِ أسۍ وَنان لُکن احتیاط کٔرتو, ییٚمِس مجبوری چھِ سُے یوت نیرتن گھر. اردو پٲٹھۍ تہِ چھِ وَنان گھر میں بیٹھو احتیاط کرو. انگریزی میں بولتی ہیں ٹیک کیئر, بی کیئرفل, اپنے کا بھی خیال رکھیے, لوگوں کا بھی خیال رکھیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کیا ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ لوگ تھانوں میں بھریں, جرمانے ہو, FIR ہو. شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ FIR اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, تھانے میں جانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو کیوں نہ مہذب, جو ہمارا قوم ہے ہی, ہماری پہچان ہے سری نگر کی. میں پھر بتاؤں گا آپ کو, 15 سے 20 لاکھ لوگ سری نگر میں گھومتے رہتے ہیں, رہ رہے, انٹر ڈسٹرکٹ بھی ہیں. اتنا ڈسپلن ہے جتنا پورے انڈیا میں کہیں نہیں ہے, پورے ورلڈ میں نہیں ہے, جو ثبوت ہمارے لوگ شہر کے دے رہے. لیکن کچھ لوگ ان کو پریشانی میں یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن پورا ہی ہو, تو سروائیول کیسے ہوگا. لوگ جو اپنا تھوڑا بہت روزگار کرتے ہیں, آگے پیچھے چلے جاتے ہیں, تھوڑا بہت بزنس کرتے ہیں, ہینڈی کرافٹس میں ہوتا ہے, فروٹ کے ساتھ ہیں, دکان کے ساتھ ہیں, کسی کے کاروبار کے سلسلے میں وہ شال وغیرہ بناتے ہیں, پیسہ کسی سے لینا ہوتا ہے. اب اگر آپ لاک ڈاؤن کر کے پیسہ بھی نہیں ہوگا تو کھانا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لاک ڈاؤن بولتے کہ یہ 4-5 دن کا معاملہ ہے, جب پوری ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بول رہی ہے کہ یہ لمبا چلنے والا سلسلہ ہے, تو تیاری بھی اسی حساب سے کرنی چاہیے. آپ 6 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن رکھ نہیں سکتے نا. تو آپشن ہے کہ ایزی ایکسیس تو ہو لوگوں کو. 10 جگہ 10 معاملات ہوتے ہیں. مہربانی میری گزارش رہے گی ان لوگوں سے جو ایروگنس کے حساب سے چلتے ہیں, ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے وہ زندگی میں پہلی بار باہر نکلے, وہ ڈسپلن کریں, باقی لوگوں کو جینے دے ٹھیک سے. جو تھوڑا بہت لوگ تجارت کرتے ہیں ان کو کرنے دے, ان کی پریشانیاں نہ بڑھیں. لاک ڈاؤن انہی علاقوں میں ہے جو کل ذکر کیا گیا, جو لسٹ میں نام دیے گئے ہیں, وہی گاؤں. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ وہ محلہ جو بیریکیڈ کیا گیا ہے وہی لوگ اندر بیٹھیں گے, باقی لوگ تو چل رہے ہیں, باقی کو ممانعت نہیں ہے. پہ ایک سوال آ گیا کہ کل جس طرح سے آپ نے ڈسٹرکٹ نکالا اسی کے مطابق ہم نے کچھ ایریاز کے دورہ کیا, صبح بیمنا یا کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر صبح کے 9 بجے سے بیریکیڈ لگے ہوئے تھے, اور لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے بعد لوگوں نے خود اس بیریکیڈ کو ہٹا دیا گیا ہے, اور وہاں پر اس وقت جو ہے جیسے لگ رہا ہے کہ وہاں پر ماحول اچھا ہے اس وقت. وہی میں بول رہا ہوں, وہی میں میری گزارش یہی رہتی ہے کہ وہی آتی ہیں ایکشن بھی ہو جاتی ہے, لیکن کیا وہ باقی لوگوں کے لیے پریشانی نہیں کرتے ہیں. اگر بیمنا یا وہ جو علاقہ آپ ریفرنس دے رہے, اگر ان کو کوئی جینوئن پرابلم ہے تو ہم بیٹھے ہیں ان کو سننے کے لیے یا ازالہ کرنے کے لیے. اگر محلے میں پازیٹیو کیسز ان کے ہیں تو کیا وہ دوسرے محلے میں جا کے ان کو پرابلم نہیں کرتے ہیں. تو یہ تو ہر ایک انسان کو انسانیت کا فرض نبھانا ہے. ایکشن لینا آسان ہوتا ہے لیکن فرض نبھانا جو ہماری پہچان ہے. ایک علاقے یا 2 علاقے سے ایسی شکایت آتی ہے, میری وہی گزارش ہے کہ وہاں کی کمیٹی, وہاں کے لوکل مسجد کمیٹی یا جو وہاں پہ ذمہ داران ہیں وہ باہر آئیں اور جو یہ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو ایسا کرنے سے روک لیں. تھینک یو سر.